بسم الله الرحمن الرحيم. صلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن قلت انا یا رسول اللہ قال فاخذ بیدی فعد خمسا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں لے لے پھر وہ خود ان باتوں پہ عمل کرے یا کم از کم اس آدمی کو سکھائے جو ان باتوں پہ عمل کرے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں یہ باتیں سیکھوں گا۔ فرماتے ہیں کہ فاخذ بیدی آپ نے میرا ہاتھ پکڑا فعد خمسا گن گن کے آپ نے 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتق اللہ المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ حرام چیزوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ سب سے اہم عبادت یہ ہے کہ آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جائے۔ نماز کا مقصد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی نمازی ہے اور اس کی نماز اسے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں روکتی تو اس آدمی کو اپنی نمازوں کی خیر منانی چاہیے۔ پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی۔ دوسری بات وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ ابو ہریرہ تو لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو مسلمان ہو جائے۔ ایک اور مقام پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی تب تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں کس طرح اپنے لیے برداشت کر سکتا ہوں کہ کوئی آدمی میرا جب نام لے تو میرے نام کے ساتھ 8-10 برے القابات، بری گالیاں میرے نام کے ساتھ وہ شامل کرے یا اس کے ساتھ چپکا دے۔ تو میں جب کسی کا نام لیتا ہوں تو پھر اس اسٹائل سے، اس انداز میں کسی کا نام کیوں لیتا ہوں؟ سوچنا چاہیے، میں اپنے لیے برداشت نہیں کرتا تو پھر میں دوسرے کے لیے کیسے سوچتا ہوں؟ دوسری بات، تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَارْضَ بِمَا أَقْسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ ابو ہریرہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو تمہارے لیے تقسیم کر دیا اس پہ راضی ہو جاؤ تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ۔ لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے اس بات پہ کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو تمہارے لیے تقسیم کر دیا، تمہارے نصیب میں، تمہارے حصے میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھ دیا تو تم اس پہ راضی ہو جاؤ۔ ہمارے ہاں نا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم بلا وجہ جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ حالات و واقعات ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے مشکل کیا بلکہ ناممکن ہے، پھر بھی ہم بلا وجہ اپنا ٹائم، اپنا سب کچھ اس کے پیچھے قربان کر دیتے ہیں۔ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمارے نصیب میں لکھا وہ ہمارے لیے صحیح ہے۔ تیسری بات، چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ وَاحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ ابو ہریرہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تم مومن ہو جاؤ۔ ہمارے ہاں المیہ ہے کہ پلازو میں ہم 10 سال ہو گئے ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے ہیں لیکن ہمیں ایک دوسرے کے نام کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ جب ہماری یہ کنڈیشن ہے تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میرے پڑوسی کو میرے حسن سلوک کی ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماء وطاها جیرانک، کہ ابو ذر جب تم کوئی اچھا سالن بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالو اور جو تمہارے پڑوسی ہیں ان کا تم خیال رکھنا۔ معذرت کے ساتھ ہمیں پڑوسیوں کی جو بیٹیاں ہیں یا ان کی جو بیویاں ہیں، ان کی جو عورتیں ہیں، ان کا گھر سے نکلنا اور ان کا گھر میں واپس آنا اور ان کے اسٹائل، ان کے عادات و اطوار تو ہمیں نظر آتی ہے، یا ہمیں ان کی چال ڈھال یا ہمیں پڑوسیوں کی جو برائیاں ہیں وہ تو بڑی نظر آتی ہیں، لیکن اس کی بھوک، اس کی پریشانی، اس کی مصیبت اور اس کی
جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس چیز سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کس طرف لے جا رہے ہیں. چوتھی بات. پانچویں بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَقْصِرِ الذِّهْنَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الذِّكْرِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. ابو ہریرہ زیادہ نہ ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے. خواہ 24 گھنٹے ہنسی مذاق میں لگے رہنا. آپ دنیا میں دیکھتے ہوں گے کہ جو آدمی 24 گھنٹے مذاق میں لگا رہتے ہیں تو لوگ بھی اس پہ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں یار کبھی تو سیریس بھی ہو جائے گا, کبھی تو تم سنجیدہ بھی ہو جائے گا. لوگوں کو یہ بات بری نہیں لگتی, پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات کیسے پسند آئے گی کہ آدمی 24 گھنٹے ہر وقت دانت نکالے بیٹھا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان 5 باتوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنانے کے لیے حکم دیا ہے ان کو اپنانے کی اور جن سے بچنے کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین کی ہے, اللہ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة